بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے کئی صدی پہلے اسلامی دنیا کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایران کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ گیلانی بھی لکھا جاتا ہے۔ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کی پرورش اور تربیت کا سارا بوجھ والدہ کے کندھوں پر آ پڑا، جس کو اس نیک بخت بی بی نے اس طرح نبھایا کہ ننھے عبد القادر بڑے ہو کر بہت بڑے عالم اور اللہ والے انسان بنے۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی نے شروع کی چند سال گیلان کے مقامی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، لیکن اس سے ان کو تسلی نہ ہوئی کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس زمانے میں شہر بغداد علم کا مرکز تھا۔ وہاں بڑے بڑے مدرسے قائم تھے اور بہت اچھے عالم تعلیم دیتے تھے۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے ان مدرسوں کا سنا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بغداد جا کر تعلیم حاصل کریں، لیکن بغداد گیلان سے 400 میل دور تھا۔ وہاں جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آج کل ہوائی جہاز، ریل گاڑیوں اور موٹر وے کے ذریعے دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ چیزیں کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھیں۔ لوگ پیدل سفر کرتے یا جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو کر، پھر راستے میں لوٹ مار کا خطرہ بھی رہتا تھا، اس لیے لوگ بڑے بڑے قافلے بنا کر سفر کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر ایک دن دبی زبان سے اپنی والدہ سے بغداد جانے کی اجازت چاہی۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی، بیٹے کا شوق دیکھ کر ان کو بغداد جانے کی اجازت دے دی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، میرے پیارے بیٹے، تمہاری جدائی تو میں تھوڑی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس نیک کام کے لیے تم بغداد جانا چاہتے ہو تو میں اس سے تمہیں نہیں روکتی۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میری دعا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو۔ شاید جیتے جی تمہاری صورت نہ دیکھوں، لیکن میری دعائیں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ پھر فرمایا، تمہارے والد نے مرتے وقت 80 دینار میرے سپرد کیے تھے، اس میں سے 40 دینار تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے رکھتی ہوں اور 40 دینار میں تمہیں دیتی ہوں، جب ضرورت پڑے خرچ کر لینا۔ دینار سونے کا ایک قیمتی سکہ ہوتا ہے اور 40 دینار آج کل کے 1000 روپے کے برابر تھے۔ والدہ نے یہ دینار شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی کی قمیض میں بغل کے نیچے بڑی احتیاط کے ساتھ سی دیے تاکہ گم ہونے سے اور چوری ہونے سے محفوظ رہیں۔ انہی دنوں ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی اس کے ساتھ جانے کے لیے ماں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا، میرے لال، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ یہ ہے کہ خواہ کیسی بھی مصیبت آ پڑے، چاہے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ سعادت مند بیٹے نے ماں کے ہاتھ چوم کر کہا، امی جان، میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ پھر جانے والے قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ قافلہ ایک ویران علاقے میں پہنچا تو بہت سے ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا اور ہر کسی سے سب کچھ چھین لیا، مال و دولت اور اسباب سب کچھ لوٹ لیا۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی جب چپ چاپ کھڑے یہ سارا دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے، ایک ڈاکو ان کی طرف بڑھا اور نزدیک جا کر پوچھا، کیوں میاں لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کو ان کی بات کا یقین نہ آیا کیونکہ وہ بالکل سادہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس نے سمجھا کہ لڑکا مایوسی کی حالت میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اس لیے ان پر حقارت کی نظر ڈالتا ہوا آگے نکل گیا۔ 2-3 اور ڈاکوؤں نے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے سب کو ایک ہی طرح کا جواب دیا
کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ہوتے ہوتے یہ بات بھی ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور آخر کار ان کے سردار تک بات پہنچ گئی۔ سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس لڑکے کو میرے سامنے لاؤ۔ چند ڈاکو دوڑتے ہوئے شیخ عبد القادر کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے آئے، جو لوٹے ہوئے مال کو تقسیم کرنے کے لیے ٹیلے پر بیٹھا تھا۔ سردار نے شیخ سے پوچھا، لڑکے سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں پہلے بھی تمہارے ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا، کہاں ہیں؟ نکال کر دکھاؤ۔ انہوں نے فرمایا، میرے بغل کے نیچے قمیض میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار اور ان کے ساتھی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص اس طرح بھی سچ بول سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم ہم سے نہیں ڈرے اور ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میری ماں نے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی خاطر میں اپنی والدہ کی نصیحت کیوں کر بھلا دیتا؟ ایسا کرنا نافرمانی ہوتی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، سچائی کے ترکش سے نکلے ہوئے تیر تھے جو ڈاکو کے سردار کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ وہ روتے روتے بولا، آہ میرے بچے، تم اپنی ماں سے کیے گئے وعدے کو اتنا یاد رکھتے ہو۔ افسوس ہے مجھ پر کہ کئی سالوں سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اتنا رویا کہ آواز بند ہو گئی۔ پھر بے اختیار شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کہنے لگا، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، مجھے سیدھی راہ دکھا دی، اب میں بھی زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دوں گا اور برے کام سے بچوں گا اور کبھی لوٹ مار نہیں کروں گا۔ اپنے سردار کو دیکھ کر دوسرے ڈاکوؤں نے بھی ڈاکہ، چوری اور دوسرے کاموں سے توبہ کر لی اور لوٹا ہوا تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اس نے نہایت نیک زندگی بسر کرنی شروع کر دی اور بہت اچھے انسان بن گئے۔ یہ سب کچھ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سچ بولنے کی بدولت ہوا۔ اس واقعے کے بعد شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خیریت سے بغداد پہنچ گئے اور وہاں کئی سال تعلیم حاصل کر کے بہت بڑے عالم دین بن گئے۔ پھر وہ ساری عمر لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے رہے۔ کہتے ہیں ان کی واز کے اثر سے ایک دن میں ہزاروں لوگ برے کاموں سے توبہ کر لیتے تھے اور نیک انسان بن جاتے تھے۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ صرف واز نہیں کرتے تھے بلکہ نیکی کے کاموں میں پیش رہتے تھے۔ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں محتاجوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے، اسی لیے ان کا شمار اللہ کے پیارے بندوں میں ہوتا ہے۔